الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ ایک فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں عبادات کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ امت کا معمول ہے، اور اسلاف امت سے یہ بات ثابت ہے اور جاری و ساری ہے احادیث کی روشنی میں کہ وہ اس رات میں عبادات کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے اور اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ بعض لوگ اس سلسلہ میں یہاں تک فتویٰ لگا جاتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا اور دعائیں کرنا، استغفار، اور یہ جو معمول ہے امت کا چلا آ رہا ہے، یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے چیزیں گڑھ لی ہیں، اپنی طرف سے بنا لی ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جتنی احادیث اور روایات موجود ہیں مرفوعاً، موقوفاً اور تابعین سے مرسلاً، وہ میں آپ کے سامنے ان میں سے چند احادیث بیان کروں گا۔ اس سے پہلے دو عبارات آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ یہ عمل امت کا کوئی 50 یا 100 سال سے یا 200 سال سے شروع نہیں ہوا، بلکہ صدیوں سے امت کے اسلاف کا یہ عمل جاری و ساری ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، یہ کتاب الام ہے، اور کتاب الام کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 231 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ چیزیں پیچھے حکایت کی اور فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی اسی مضمون کی ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پہ موجود ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ رجب المرجب کی پہلی رات، اور جمعہ کی رات، اور عیدین کی 2 راتیں، چھوٹی عید بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی یہ 2 راتیں، 4 یہ، اور 5ویں رات شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ ان 5 راتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا مقبول ہوتی ہے، اور دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا۔ کہتے ہیں جو میں نے حکایت کیا ہے ان 5 راتوں کی فضیلت کے حوالے سے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں اس کو مستحب جانتا ہوں جو میں نے پیچھے حکایت کر دیا ان راتوں کے بارے میں، من غیر ان یکون فردن، ہاں اس کو فرض نہ جانا جائے، فرض نہ سمجھا جائے، بلکہ صرف مستحب جان کے اس رات میں جو ہے وہ دعائیں کی جائیں اور جو میں نے حکایت کیا اس پر عمل کیا جائے، تو میں اس کو مستحب جانتا ہوں۔ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، اقتداء الصراط المستقیم، اس کی المجلد الثانی اور صفحہ نمبر 626 اور 627 ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ من ھذا الباب لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات، فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعہ والآثار، اس رات کی فضیلت میں احادیث مرفوعہ بھی اور صحابہ کے آثار بھی روایت کیے گئے ہیں، ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلہ، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، اور سلف میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا تھا، جو اس رات میں عبادت کرتے تھے۔ ابن تیمیہ کی دوسری کتاب یہ المجموع الفتاوی ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 131 پہ ایک سوال کا جواب ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ سوال یہ کیا گیا ان صلاۃ نصف شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات میں عبادت کرنا، نفل ادا کرنا، تو ابن تیمیہ نے یہ جواب دیا کہ فاجابہ، جواب دیا اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ، اس شعبان المعظم کی 15ویں رات میں کوئی بندہ اکیلے تنہا نماز پڑھے یا مخصوص لوگوں کی جماعت میں نماز پڑھے، کما کانا یفعل الطوائف من السلف، جس طرح کہ سلف صالحین کے بہت سے گروہ اس طرح کرتے تھے، فَهُوَ احسن، تو ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ احسن ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ تو اسلاف امت کا یہ عمل ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کرتے، اس رات کو دعاؤں میں گزارتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور دعائیں اور عبادات وہ کرتے تھے۔ امت کا یہ عمل اسلاف کا شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ امت کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ایک کثیر تعداد ہے احادیث مبارکہ کی جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت میں جو مروی روایات ہیں وہ احادیث مروی ہیں۔ 13 صحابہ احادیث کو روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا۔ ان میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی، عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ الخشنی، ابی ابن کعب، عوف بن مالک، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن ابی العاص، یزید بن جاریہ الیربوعی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 13 اصحاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً احادیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اس رات کی فضیلت کے حوالے سے مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 4 صفحہ 317 پہ حدیث موجود ہے، اور 5 تابعین سے مرسلاً اس رات کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں۔ مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی کا واسطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہ تابعی کی مرسل کے حجت ہونے کا ایک پورا ڈیٹیل، ایک پورا باب ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، البتہ کم از کم 5 تابعین سے مرسلات ثابت ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور 7 تابعین سے موقوفاً روایات موجود ہیں۔ وہ جو 5 تابعین جن سے مرسلاً روایت موجود ہیں ان میں سے کثیر بن مرہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور بعض علماء نے کثیر بن مرہ کو صحابی بھی لکھا ہے، البتہ ان کے تابعین پر تو اتفاق ہے، یہ بھی مرسل روایت کرتے ہیں۔ مکحول شامی بھی مرسل روایت کرتے ہیں، راشد بن سعد بھی مرسل روایت کرتے ہیں، عطا بن یسار بھی، اور یحییٰ بن ابی کثیر، یہ 5 تابعین مرسل روایت کرتے ہیں، اور 7 تابعین کثیر بن مرہ، مکحول، ابو ادریس الخولانی، ابن فضالہ، خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور اکرمہ، یہ 7 تابعین سے موقوفاً روایات شب برات کی فضیلت پر موجود ہے۔ ایک سمجھ کا پورا ایک مضمون ہے احادیث کا جو اس سلسلے میں وارد ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور اسلاف امت کا یہ جو عمل ہے بالکل احادیث کے عین مطابق ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی درجن کے قریب کتب کے اندر ایک حدیث مروی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 7 صفحہ 340 پر 25487 نمبر، جامع ترمذی میں 739، مصنف ابن ابی شیبہ میں 29858، ابن ماجہ میں 1389، شعب الایمان میں جلد 3 صفحہ 379، شرح سنہ بغوی فضائل الاوقات، حدیث کے درجن کے قریب کتابوں میں 10 طرق کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور بقیع شریف تشریف فرما ہوئے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنی مخلوق کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مرفوع حدیث کی کتنی کتابوں کے اندر 10 طرق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچتی ہے اپنے جمیع طرق کے ساتھ۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں 1942 نمبر یہ روایت ذکر کی، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لکھا۔ غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 138 پہ پوری احادیث بیان کر کے اس کے جمیع طرق کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ناصر الدین البانی نے لکھا ہے کہ وہ جملۃ القول
ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہ یہ حدیث اپنے مجموعی طرق کے ساتھ بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ والصحۃ تثبت باقل منها عددا، صحت تو اس سے کم تعداد میں طرق بھی ہوں تو اسے ثابت ہو جاتی ہے، ما دامت سالمتا من الضعف شدید، جب وہ طرق ضعف شدید سے خالی ہوں، کما هو الشان فی هذا الحدیث، جس طرح کہ اس حدیث کی شان ہے کہ اس حدیث کے جو جمیع طرق ہیں وہ ضعف شدید سے خالی ہیں، اور متعدد طرق 10 طرق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، جسے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت، شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مسند بزار میں حدیث نمبر 80، امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ، یہ کتاب السنہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 222 اور 23 پر، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 پر، شرح سنہ بغوی کی 993 نمبر روایت، اور امام ابن خزامہ کی کتاب و توحید حدیث نمبر 2000، یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے، اور سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے اللہ رب العزت بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو صحیح مانا، اور ناصر الدین البانی نے یہ کتاب السنہ، اس کی تحکیم میں ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 پر یہ لکھا ہے، رواہ البزار وفیہ عبد الملک ابن عبد الملک ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعفہ، کہ اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور عبد الملک بن عبد الملک اس میں راوی ہے، ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، وبقیۃ رجالہ ثقات، اور باقی اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب من الحدیث شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 پہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے لکھا، رواہ البزار والبہقی باسناد لا بأس بہ، کہ امام بزار نے اپنی مسند میں اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاعمال المطلقہ صفحہ نمبر 122 پہ ذکر کیا اور کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368 پہ حدیث نمبر 6604 ہے، امام احمد بن حنبل لے کے آئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت جل شانہ اپنی مخلوق پر طلوع فرماتا ہے، یعنی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے سوائے 2 کے اپنی مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ دو کون سے ہیں؟ نمبر 1 جو کینہ پرور ہے، اور نمبر 2 جو خودکشی کرنے والا۔ کینہ پرور اور خودکشی کرنے والا ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ رب العزت بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن لہیہ راوی موجود ہیں۔ عبداللہ ابن لہیہ کے اوپر کلام کیا جاتا ہے، البتہ امام احمد ابن حنبل اور دیگر محدثین سے یہ موجود ہے کہ وہ عبداللہ ابن لہیہ کے حوالے سے یہ قول کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیہ راوی سے جو متقدمین ثقات راوی روایت بیان کرتے ہیں وہ روایت ان کی صحیح مانی جاتی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی عبداللہ ابن لہیہ سے، جبکہ عبداللہ ابن لہیہ وہ سما کی تصریح کر دیں تو متقدمین ثقات سے ان کی روایت کو صحیح مانا جاتا ہے، اور یہ روایت بھی بحمدللہ تعالیٰ درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن لہیہ کا ایک متابع بھی موجود ہے۔ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136 پر اس کا متابع بیان کیا ہے، لہٰذا
سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث بھی بالکل درجہ صحت کو پہنچتی ہے، جس میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سے صحیح ابن حبان میں 5665 نمبر، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 108 پہ، امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ میں، محدث ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191 پہ، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پہ، امام بہقی کی فضائل الاوقات 118 نمبر صفحہ اور رقم 22 پر، اور موارد الزمان 1980 نمبر روایت، یہ ان کتابوں کے اندر حدیث معاذ موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت جل شانہ تجلی فرماتا ہے، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ان احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ناصر الدین البانی غیر مقلد نے صحیح الترغیب الترغیب میں صفحہ 127 پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 پر لکھا رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط رجالہما ثقات، امام طبرانی نے کبیر میں اور اوسط دونوں میں اس کو ذکر کیا، اور حدیث معاذ کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں، امام حیثمی کا یہ تبصرہ ہے۔ ناصر الدین البانی میں اس کو صحیح قرار دے چکا، اور دیگر یہ امام حیثمی علیہ رحمہ کا تبصرہ بھی آ گیا، لہذا یہ روایت بھی بحمدللہ تعالیٰ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر طبرانی میں جلد نمبر 9 صفحہ 263 پہ، اور امام ابن ابی العاصم کتاب السنہ صفحہ نمبر 223 پہ حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر طلوع فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ مومنین کی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور کتاب السنہ اسی کتاب کے اندر ناصر الدین البانی نے صفحہ 224 پہ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ دمشق ابن عساکر کی اس کی جلد نمبر 51 صفحہ 72 پہ حدیث موجود ہے۔ عوف بن مالک صحابی سے مستند بزار میں 2754 نمبر، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر، اور شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 379 پہ، اور ابن ماجہ میں 1388 نمبر، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت جل شانہ اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بندوں سے فرماتا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی آج میری بارگاہ میں بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا فرما دوں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کو عطا فرما دوں؟ الا قضا حتی یطلع الفجر، اللہ رب العزت جل شانہ بندوں سے خطاب فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے فقوموا لیلتہا وصوموا یومہا، تو اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ مولا علی سے بھی یہ حدیث موجود ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ابھی آپ کے سامنے مصنف عبدالرزاق سے موقوفاً حدیث بیان کر دی، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں 1390 نمبر، اور ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر جلد 18 صفحہ 336 پہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ ترغیب و ترغیب میں امام منذری نے جلد 2 صفحہ 98 پر سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس سلسلہ میں آخری حدیث سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 پہ حدیث لے کے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان،
جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، کہ اللہ فرماتا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے؟ تو جو بھی شخص اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ جو زنا کرنے والی زانیہ ہے اور مشرک ہے ان دونوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے یہ جو مرفوع حدیث ہے اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا۔ اس روایت کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ اس میں امام حسن بصری کی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے ان سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے، اعتراض یہ ہے۔ اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام بخاری اپنی التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 127 پہ باقاعدہ اپنی سند کے ساتھ یہ لے کے آئے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کی عثمان بن ابی العاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف ملاقات ثابت ہے بلکہ ان سے حدیث سننا بھی ثابت ہے۔ حدثنا ابو عامر عن الحسن قال كنا ندخل على عثمان بن ابی العاص، خود امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن ابی العاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے حدیث سنانے کے لیے اپنے گھر کو خالی کر لیا، یعنی ہمیں موقع دیا بیٹھنے کا اور حدیث سننے کا، اور انہوں نے ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ امام بخاری التاریخ الکبیر کی جلد 6 صفحہ نمبر 127 پہ اس بات کو بیان کر کے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کا سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف ملاقات کرنا ثابت ہے بلکہ حضور کی حدیث سننا بھی ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث بھی بحمد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ باقی کثیر تابعین ہیں جن سے مرسل روایتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تابعین سے موقوف روایات بھی موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور یہ ایک عظیم رات ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا یہ اسلاف امت سے جاری و ساری ہے، اور آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل ایمان مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔